صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ ہم سب کی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہاں ایمان دیا اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو دین کی باتوں کے سننے کا ذوق و شوق بھی دیا۔ آج ماحول پر جس طرح سے غفلت اور اسباب غفلت پھیلے ہوئے ہیں، اب دین کی باتوں کے سننے کا وہ ذوق شوق باقی نہیں رہا۔ پہلے علم کم تھا لیکن لوگوں کو دین کی باتوں کے سننے کا شوق بہت تھا، اور آج جیسے جیسے علم اور معلومات بڑھتی جا رہی ہے، دین کی عظمت، محبت اور دین کی باتوں کے سننے کا ذوق و شوق کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے، لیکن مجھ کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بڑی آبادی سے ہٹ کر کے ایک چھوٹی آبادی ہے دیولائی۔ آج یہاں پر اتنے سارے لوگ جمع ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں خصوصی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہاں فضل کرم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں دین کی محنت کا ایک مضبوط عملہ ہے، جو ہر وقت دین کا کام کرتے رہتے ہیں، دین کی فکر لیے رہتے ہیں۔ جہاں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہوں گے جو دین کی فکر لے کر چلنے والے ہوں گے، ان تھوڑے سے فکر کرنے والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول کریں گے۔ اس لیے کہ جب تک کہ اس دنیا میں دین باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی باقی رکھیں گے۔ اگر پورے علاقے میں ایک عالم دین ہوگا، ایک شخص دین کی فکر کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے ماحول کو رحمتوں سے بھر دیں گے کہ دین کی فکر کرنے والا موجود ہے۔ اسی لیے ایسے جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو کسی درجے میں دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دعوت کی محنت سے لگ کر رہے ہوں، یہ کہ مکاتیب کی لائن سے کام کر رہے ہوں، سب کے سب صاحب قدر ہیں۔ ہر اس آدمی کو جو ان کاموں میں لگنے نہیں پایا، یہ کہ چاہتا ہے لیکن کاروبار سے فرصت نہیں، کھیتی سے فرصت نہیں ہے، اگر وہ شخص ایسے کام کرنے والوں کو صرف محبت بھری نگاہ سے بھی دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمتوں سے نواز دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ محبوب ہے، اور محبوب کو جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محبوب بنا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی قدر کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ محنت کی برکت ہے کہ بچے بھی جمع ہیں، ورنہ آج ہمارے نوجوان بچوں کو فرصت کہاں ہے موبائل سے۔ جہاں وہ فرصت پاتے ہیں فوراً موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں تو اپنے یہاں شہر میں ایک تحریک چھیڑا ہوا ہوں، آپ لوگ بھی اگر اس کو سمجھ میں آئے تو ضرور کیجیے۔ ہمارے نوجوان بچے ہیں، لاک ڈاؤن کے بعد سے ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، ان پر کوئی شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ اگر گھر میں تنگ دستی ہے اور گھر کے اندر اگر پریشانی ہے تو اس چھوٹی سی عمر والے بچے کو کام دھندے سے لگا دیا جاتا ہے، اس کی تعلیم کی فکر نہیں کی جاتی، جبکہ اس کے پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب وہ چھوٹی سی عمر میں بچہ جاتا ہے، کام دھندہ کرنے لگتا ہے،
جیب میں کچھ پیسے آنے لگتے ہیں تو پھر وہ خرافات میں، واہیات میں لگ جاتا ہے، لغویات میں لگ جاتا ہے. پھر آگے اور ترقی کرتا ہے تو ماں باپ کی باتیں سننا چھوڑ دیتا ہے، ماننا چھوڑ دیتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، ماں باپ بھی جب یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہمارے ہاتھ کا نہیں رہا، پھر وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ماں باپ کو اس سے کوئی لین دین نہیں، بس صرف تو ہم کو ماہانہ پیسہ لا کر کے دے. لیکن میرے بزرگوں، ہم یہ نہیں دیکھیں بچہ فلاں کا ہے یا فلاں کا ہے، ہم یہ ضرور دیکھیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور آخری نبی کا امتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں کہ قوم کے یہ بچے، قوم کے یہ نوجوان جو آج برباد ہو رہے ہیں، اگر کل قیامت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا میری امت کے بچے برباد ہو رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ اور اگر آپ کی چاروں بیٹیوں نے ہمارا دامن پکڑ لیا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا نے اگر ہمارا رضی اللہ عنہن، ان لوگوں نے اگر ہمارا دامن پکڑ لیا کہ میرا باپ تو ہمارے لیے، تمہارے لیے رات رات بھر روتا رہا اور اس کا لایا ہوا دین تمہاری نظروں کے سامنے برباد ہوتا رہا، ان کے امتی خراب ہوتے رہے اور تم خود اللہ دللے میں لگے ہوئے تھے، ہم کو کوئی جواب بن سکے گا؟ کوئی جواب نہیں بن سکے گا. آج گھروں کا حال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو 7 سال سے 10 سال کی عمر کا ہے، گھر میں جاتا ہے، باپ کے پاس بیٹھتا ہے تو باپ کہتا ہے جا بھی، وہ موبائل میں لگا ہوا ہے. باپ بھی اس کو محبت نہیں دیتا. ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں بھی اس کو بھگا دیتی ہے. اب یہ چھوٹا سا بچہ جس کی بھوک محبت کی ہے، جس کی غذا محبت ہے، جب اس کو محبت نہیں ملتی ہے تو پھر وہ کسی اور سے محبت کرنے لگتا ہے. جہاں اس کو محبت اور شفقت ملتی ہے وہاں جانے لگتا ہے، نہیں کچھ تو اپنے اوقات کو موبائل پر ہی برباد کرنے لگتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جہاں اللہ نے فضل کیا، کرم کیا اور ہم کو دین کی محنت کرنے کا، گشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اب ایک گشت اس طرح کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم مشورے سے طے کر کے ایک جماعت لے کر کے جائیں، اور جو پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا موبائل لے کر کے اور ان کے پاس شفقت سے ان کے ہاتھ پہ سر رکھ کر کے صرف یہ پوچھیں بیٹا تم کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تم یہاں اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم کو گھر میں کچھ تکلیف ہے؟ تم گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ چلیں پھریں، ہم کو امت کے حالات سامنے آئیں گے، یہ بچہ گھر کے باہر کیوں بیٹھا ہے؟ اور نہیں کچھ تو ان بچے کو سمجھا بجھا کر کے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ کہا جائے بیٹا تم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم کو تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے. تم کام دھندے سے لگو، دین کے کام سے لگو. تم نے مکتب پڑھا نہیں پڑھا، الف با تا سا پڑھا نہیں پڑھا، قرآن مجید سیکھا نہیں سیکھا، تم نے کبھی اللہ کے راستے میں 3 دن لگایا نہیں لگایا، اس طرح کے سوالات کر لیں. صرف میاں محبت دیں، ان کو لے جا کر کے ہوٹل پہ چائے پلا دیں، کچھ چائے ناشتہ کرا دیں، یہ ہمارا تھوڑا سا مال اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی آج یہ بچے ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے اوقات ضائع کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ اس طرح کا کام میں نے اپنے ہاں شروع کیا ہے، اور خود میں چلتا رہتا ہوں سڑکوں پر، بچوں سے سلام مصافحہ کر کے جوڑتا رہتا ہوں. آج ہی جو ہے میں اپنے دارالتقویٰ پہنچا، ایک نوجوان جو ہے، نوجوان بالکل ہمارے دارالتقویٰ سے الگ کر کے کچھ دور پر شراب خانہ ہے، وہاں سے نکلا، مجھ کو دیکھ کر سلام کیا اس نے. میں نے بہت پرتپاک اس کا استقبال کیا، وعلیکم السلام کہا. اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شرابی آدمی اس سے کیا ملے، وعلیکم السلام کہا. پھر جو شخص مجھ کو گاڑی پر لایا ہوا تھا اس سے کہنے لگا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی وہ کچھ جواب دیتے میں نے خود ہی کہہ دیا بھائی ہمارے پیارے بھائی کو تم گاڑی پہ بٹھا کر فلاں جگہ تک پہنچا دو. تو مجھ سے کہنے لگا ارے مولانا تم مجھ کو بولے پہنچانے کا؟ بولا ہاں تم میرے بھائی ہو نا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو نا. بولے میں تو گمراہ ہو گیا ہوں. نہیں تم اچھے آدمی ہو، تم گمراہ نہیں ہو، بس تھوڑا سا تمہارے اندر ایسا ہو گیا ہے. ارے بولے میں 3 پارے کا حافظ قرآن ہوں، 3 پارے کا حافظ قرآن ہوں.
کچھ دیر اس سے کھڑے رہ کر صرف محبت اور شفقت سے بات کیا۔ میرے بزرگوں، اس وقت امت کو صرف محبت اور شفقت دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں سے نفرتوں کو ختم کرو۔ اگر آج ہم نے ان بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو محبت شفقت نہیں دیا، یہ اپنی زندگیاں برباد کر دیں گے، ہم کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ کچھ دیر وہ نوجوان میرے پاس کھڑا رہا، پھر کہا کہ جیسے مجھ کو چھوڑنا ہے۔ بولے تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہا چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بولے پہلے 10 مرتبہ یہاں کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کرو اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے غلطی کیا، مجھ کو معاف کر دیجیے۔ بلا تردد وہ کان پکڑ کے ہم لوگ کے سامنے اٹھ بیٹھ کرنے لگا۔ ہم لوگ کھڑے کہ اللہ توبہ اللہ توبہ، اب نہیں کروں گا، اب نہیں پیوں گا اللہ جی، اب نہیں پیوں گا۔ دیکھو شیطان نے اس کو کیسی منطق پڑھائی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا جنت میں جانے کے بعد جام کوثر ملے گا نا، شراب ملے گی نا، میں وہاں نہیں، ابھی پینے لگا۔ دیکھیے کیسی منطق، شیطان کیسا پڑھا رہے۔ پھر کھڑے کھڑے الحمدللہ میں نے اس کا جواب دیا۔ شراب اس کو کہتے ہیں جو چیز پی جانے والی ہوتی ہے اس کو شراب کہتے ہیں، لیکن وہ شراب ناجائز ہے، حرام ہے، جو دل و دماغ کو متاثر کر دے۔ جیسے ابھی تم کھڑے کھڑے مجھ سے ایسے ایسے بات کر رہے ہو تو یہ شراب ناجائز ہے۔ اور جنت میں جو شراب کہی جا رہی ہے وہ یہ شراب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب پینے والی چیز ایسی شاندار دی جائے گی جس سے اللہ کی معرفت اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہاں تو ہم دل و دماغ کو کھو دے رہے ہیں۔ اس طرح شفقت کی باتیں کیا، متاثر ہو کے گیا، توبہ کر کے گیا۔ اب میں نے کہا کہ بس تم یہ وظیفہ روز پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس طرح کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا خرافات کی طرف جا رہی ہے۔ محبتیں تقسیم کی جائے۔ صحابہ کو جو اللہ نے دولت دی تھی وہ یہی دولت تھی، یہ محبتیں تقسیم کرتے تھے۔ ان کے سینے محبتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کسی کا دکھ ان کو دیکھا نہیں جاتا تھا، وہ دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے۔ آج ہم لوگ بھی اگر اس طرح کا عمل شروع کر دیں تو جو کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دی ہے، کوئی نقشہ نہیں تھا مال کا نہ دولت کا، لیکن ہر جگہ کامیاب ہوئے۔ آج ہمارے پاس مال و دولت کے ہر نقشے موجود ہیں، لیکن ہر جگہ ہم ناکام ہیں، ہر جگہ ناکام ہیں۔ ہم عالمی طور پر دیکھیں، ملکی طور پر دیکھیں، صوبائی طور پر دیکھیں، شہری لیول پر دیکھیں، خود اپنے گھر میں ہم ناکام ہیں۔ آج ہماری بیویاں ہماری عزت نہیں کرتی، ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہم خود بیٹھ کر کے سوچیں کہ ہمارے بچے ہماری نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹیاں آج کیوں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں؟ کچھ دیر کے لیے سوچیں۔ یہ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم گھر میں جانے کے بعد بھی بے سکونی کی زندگی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ گھر میں تو سکون ملنا چاہیے، اور گھر میں ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ گھر میں جانے کے بعد یہ لگے کہ میری ساری تھکان اتر گئی۔ لیکن آج اس کے برخلاف ہے۔ آدمی باہر سے تھک ہار کر جاتا ہے اور گھر میں پہنچتا ہے کہ وہاں اس کو سکون ملے گا، اس کی تھکاوٹ دور ہوگی، لیکن اس کے برخلاف وہاں اور تھک جاتا ہے، اس کو ٹینشن ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم جب اس وجہ کو تلاش کریں گے، ہم اپنے آپ میں محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی صحابہ کے طرز زندگی سے ہٹ گئی ہے۔ صحابہ عیش عشرت کو پسند نہیں کرتے تھے، صحابہ سادگی کو پسند کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا مال کیا آتا ہے، ہم اس کی ایسی نمائش کرتے ہیں، ایسی نمائش کرتے ہیں کہ غیر ہمارا دیکھنے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور اس کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا تو حال یہ تھا، جب دولتیں ان کے قدموں میں آنے لگی تو وہ رونے لگے اور اللہ کے دربار میں الہ و زاری کرنے لگے کہ اللہ، ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں کہیں اس کا بدلہ ہم کو دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا ہے، ہم تو اس کا بدلہ آخرت میں چاہتے ہیں۔ اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ہم مال و دولت بڑھانے کے لیے وظیفے مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرے ایک دوست نے خواب دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر پاخانہ کر رہا ہے، مسجد میں پاخانہ کر رہا ہے۔ حضرت نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اپنی دولت بڑھانے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھ رہا ہے، یعنی اپنی دولت میں
اضافے کے لیے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھنا ایسا ہی ہے کہ اس دربار میں جہاں لوگ خدا کو پانے آتے ہیں، خدا کو ملنے آتے ہیں، یہ دولت لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو وہ در ہے۔ یہاں اگر ہم نے ایک سجدہ کر دیا اور وہ کہتے ہیں اللہ، تو اللہ کہتے ہیں لبیک لبیک، میں حاضر ہوں بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ آج ہم لوگ صرف دولت کے بڑھانے کے لیے، صحابہ کی زندگیاں جب ہم دیکھیں گے تو ہم کو صحابہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ آج ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لیں، صحابہ کا کیا حال ہے کہ ایک صحابی دین سیکھنے کے لیے حضور کی خدمت میں پہنچے تو اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ آج کاروبار تم سنبھالو، میں دین سیکھوں گا، پھر تم کل کے روز آنا دین سیکھنا، میں کاروبار سنبھالوں گا۔ یہ ان کے انداز تھے۔ آج ایک ساتھ کئی بھائی لوگ رہتے ہیں، ہم نے آپس میں آج تک کی یہ بات طے کی کیا؟ ہم نے کہا ہر بھائی روزانہ ایک ایک دن مسجد میں وقت دے گا۔ اگر 5 بھائی ہیں اور سب مل جل کر کے کاروبار کر رہے ہیں، مشورے سے یہ طے کر لیں کہ سنیچر کا دن تو، اتوار کا دن تو، پیر کا دن تو، منگل کا تو۔ اللہ نے ہم کو اتنا آسودہ زندگی دی ہے، ہم مل جل کر کے کاروبار کر رہے ہیں، ہم میں کا ہر ایک شخص روزانہ ایک دن اللہ کے لیے فارغ کر کے مسجد میں وقت دے، مسجد کی آبادی کی فکر کرے، اور ہمارے آس پاس جو نوجوان بیٹھے ہوئے ان کو جوڑ کر کے اگر اللہ نے مالی استطاعت دی ہے تو ان کو کھانا کھلائے، اور اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو اپنی صلاحیت کو ان پر صرف کرے۔ کرنے کا کام یہ تھا۔ لیکن آج جس انداز سے ہماری دولتیں بڑھتی جا رہی ہے، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج حالات یہ ہیں، ہماری پارٹیاں اور فنکشن بڑھتے جا رہے ہیں۔ بولے آج فلاں فارم ہاؤس میں سب کو جمع ہونا ہے، آج فلاں فارم ہاؤس میں جمع ہونا ہے، اور آج فلاں جگہ ہونا ہے۔ ارے یہی ہم جمع اس طرح کر لیتے کہ نبی کی حدیث پر عمل ہوتا، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام۔ نبی تو کہہ رہے ہیں رحمان کی عبادت کرو، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تو نبی فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس طرح طے کر لیں، میں آج میں فلاں گلی والوں کو مسجد میں جوڑوں گا، کھانا کھلاؤں گا، کسی عالم دین کو بلا کر کے چند کچھ دیر دین کی بات کرا دوں گا تاکہ ان تک کے دین پہنچ جائے۔ یہ بھی تو ایک پارٹی ہو سکتی ہے، یہ دینی پارٹی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کا حال یہ تھا، اپنا سب کچھ دین پر لگاتے تھے، اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے سب کچھ اپنی ذات پہ لگانا چاہتے ہیں، اور حال یہ ہو گیا ہے اب سگا بھائی اگر مجھ سے آگے بڑھتا ہے تو میں حسد کا شکار ہو جاتا ہوں۔ سگا بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو حسد کا شکار ہوتا ہوں، اور یہاں تک کہ حسد کی وہ آگ بھڑکتی ہے، یہاں تک کہ بھڑکتی ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی کی جان لے لیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے یہ؟ اور صحابہ کی زندگی دیکھیں گے، اللہ اکبر، سگے بھائی کے نہیں بلکہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تھے، جن کے درمیان نبی نے مواخات قائم تھی، سگے بھائی نہیں تھے، اپنا آدھا ان کو دے دیا، آدھا خود رکھ لیا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ صرف ایمان تھا، اور صرف محبت الہی تھی، محبت الہی تھی۔ آج دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں گھسی ہوئی ہے، تو آج ہم لوگوں کا صحابہ جیسے معاملات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اگر یہی جگہ اللہ کی محبت آ جائے گی میرے بزرگوں، پھر دیکھیے زندگی کا گروپ بدل جائے گا۔ ہم سادے سودے رہیں گے، اور اللہ عزت کیسی دیں گے؟ جیسی صحابہ کو اللہ نے دیا تھا کہ جب ایران کے قلعے پر حملہ کرنے گئے ہیں، کوئی سبیل نظر نہیں آئی قلعے کی دیوار تک پہنچنے کی، تو سمندر پہ دریا کے اوپر سے جانے لگے، تو ان لوگوں نے قلعے پہ سے کہا دیو آمدند، دیو آمدند، ارے دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور قلعہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایسی عزت دی اللہ نے۔ رستم کے دربار میں صحابی رسول پہنچے، رستم کے دربار میں صحابی رسول پہنچے تو کوئی لحاظ نہیں کیا دربار کا، اس لیے کہ وہاں کا جو درباری آداب تھے وہ پورا شریعت کے خلاف تھے۔ ان کے سامنے جھکنا ہے، جھک کے سلام کرنا منع ہے۔ ہم صرف اپنا جھک اللہ کے سامنے جھکا سکتے ہیں، اپنے سر کو کسی کے بھی سامنے۔ آج بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، میں نے بھائی یہ وبا کہاں سے آ گئی، لوگ اس طرح سلام کرتے ہیں۔ کہا کہ ارطغرل جن لوگوں نے دیکھا ہے ان لوگوں نے سلام اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آج ہم نے لاک ڈاؤن میں خوب ارطغرل دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے، اور اس میں جو ہے تو اس انداز سے کرتے ہیں۔ میں نے ابھی اس کے خلاف بھی لوگوں سے کہنا شروع کیا، روک ٹوک کیجئے، ورنہ شریعت کے خلاف ایک چیز عام ہو جائے گی، پھر اس کا درست کرنا دشوار ہو جائے گا۔ ایک چیز اور ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، ہم جب کرتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کے بعد سینوں کو اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس طرح روایات سے ثابت نہیں ہے کہ مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھا جائے،
لیکن ایک چیز عام ہے، اب اس چیز سے اور ترقی ہوگی جب اس طرح السلام علیکم کیا جائے گا. یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، جھکنا نہیں چاہیے. لیکن آج جھکتے ہیں ہم لوگ. اور کیوں جھکنے لگے؟ ارطغرل کو دیکھا ہم نے، کسی عالم دین کو نہیں دیکھا، کسی متبع سنت کو نہیں دیکھا، کسی اللہ والے کے پاس نہیں گئے اور جا کر کے ہم نے یہ سب چیزیں سیکھی نہیں. آج ہم نے ارطغرل دیکھا تو شریعت کے خلاف سلام کرنے لگے. تو چونکہ رستم کے دربار کے اس طرح کے آداب تھے، صحابی رسول نے چونکہ نبی سے سن رکھا تھا یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. پورے آداب کی کوئی رعایت نہیں کی انہوں نے، سیدھے وہاں پہنچے. رستم کے گاؤں تقوی کو انہوں نے اپنے گھوڑے کی رسی کو باندھ دیا اور وہاں کھڑے رہ کر بات کرنے لگے. ان کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھے جس کو اس کی انی کو گاڑتے ہوئے اس کے قالین میں گئے. کوئی مروبیت نہیں تھی. وہ کون سی چیز تھی؟ وہ صرف محبت الہی تھی، صرف وہ محبت الہی تھی. اللہ رسول کی محبت کی برکت تھی کہ بالکل بلا تردد بلا تکلف جاتے گئے اور جا کر کے وہاں دین کی باتیں پیش کی ہے کہ رستم بھی جس سے دنیا ڈرتی تھی وہ بھی مروب ہو گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ صرف 2 چادریں ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ وہ تو پورے طور پر لباس میں ملبوس تھے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس انداز کا روب تھا. صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ نے محبت کی جو بیج رکھا تھا اس کی برکت یہ تھی کہ دنیا کے لوگ مروب ہو جاتے تھے. اور ہم نے صحابہ کے طرز زندگی کو چھوڑ دیا تو ہر جگہ بے عزتی کا شکار ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی ہوئی تھی، جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں کے جو بادشاہ تھے حبشہ کے، انہوں نے نجاشی نے ان کو طلب کیا. جب مکہ کے کفار اور مشرکین وہاں پہنچے ہیں ان کی شکایت کی ہے یہ تو ایسے ہیں یہ تو ایسے ہیں، تو وہاں حضرت جعفر نے جا کر کے سارے سوالات کے جواب دیے. تو کیا حضرت جعفر کو کوئی نصاب پڑھایا گیا تھا؟ یا حضرت جعفر کو حضور نے کوئی تعلیم دی تھی؟ کچھ نہیں تھی. وہ صرف سینے میں محبت الہی تھی کہ کیسا بھی آدمی سامنے آ جائے اس کا مقابلہ ہو جائے گا. آج باطل اتنے اعتراضات اسلام پر کرتا جا رہا ہے، ہم کتنوں کا جواب دیں گے؟ اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ سینوں کو محبت الہی سے بھر دیا جائے اور رسول کی محبت سے بھر دیا جائے، سارے خرافات ختم ہو جائیں گے. ضرورت ہے اس بات کی. آج ہم نے طرح طرح کی چیزوں کو اپنے سینے میں بھر لیا ہے، اگر نہیں بھرا ہے تو محبت الہی کو نہیں بھرا ہے. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی آدمی کے اندر ایمان ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کی محبت دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ ہوگی. اب محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے. محبت نظر نہیں آتی. محبت یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے اور سینوں کے اندر ہوتی ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. آدمی کو بھوک نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے، پیاس نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے. ایسی محبت بھی ایک شے ہے جو نظر نہیں آتی لیکن دلوں کے اندر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دل کی غذا محبت ہی کو بنایا ہے. اگر ہم نے اس کی غذا محبت الہی اور محبت رسول بنائی تو واہ واہ، بہت بڑی بات ہے. اگر ہم نے اس کو محبت الہی اور محبت رسول کی غذا نہیں فراہم کی، پھر دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت کرے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں یہ عشق مجازی کا شکار ہو گیا. کسی کا بھی عشق کا شکار ہو جائے گا. نہیں کچھ تو آج ہمارے بچے یہ موبائل کے عشق کا شکار ہو رہے ہیں. ان کو کھانا مت دو، ان کو سونا مت دو، ان کو کام مت بولو، ان کو صرف موبائل دے دو، اس لیے کہ وہ موبائل کے عاشق ہو گئے. ہم محنت کر کے اپنے ان بچوں پر ان کو اللہ رسول کا عاشق بنائیں، اللہ رسول کی محبت سینوں میں بھریں. اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، ہم ان طریقوں کو اختیار کریں. ہمارے اکابرین نے بتایا ہے. بہرحال جب محبت سینے میں بھر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سینے میں آ جاتی ہے، اس کی 2 علامت ہوتی ہے. پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے اندر عیوب اور نقائص، کمزوری اور کوتاہی زیادہ نظر آنے لگتی ہے. اور دوسری علامت یہ ہوتی ہے اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ڈھنگ سے کرنے لگتا ہے اور لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھنے لگتا ہے. بھوک لگی ہے کسی اور کو لیکن وہ سمجھے گا بھوک مجھ کو لگی ہے. کسی کے سر میں درد ہوگا، وہ اس کا سر نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا میرے سر میں درد ہو رہا ہے. یعنی الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے خاندان سے بھی محبت ہو جاتی ہے. الخلق عیال اللہ.
اپنے سینوں کو اللہ کی محبت سے بھریں، ہمارے اخلاق درست ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کے اخلاق دن بدن اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ آج یہ کہنے پر مجبور ہوئے سب سے اچھا مذہب اسلام ہے، لیکن سب سے بدتر قوم مسلمان ہے۔ آج دنیا کہتی ہے یہ بات۔ میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی سے اپنے محبوب نبی کی زندگی پر آنچ نہ آنے دیں۔ اگر آج ہم لوگ صحیح ہوتے تو کسی سادھو سنت کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کی ذات پہ کیچڑ اچھالتا۔ آج اس نے نبی کی ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے، یہ سب ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے ہماری نبی کی وہ عزت نہیں کی جو عزت کرنی چاہیے تھی، ورنہ نبی کی ذات میں، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ ہمارے لیے عبرت اور سبق کا مقام ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے نبی کی ذات پر اس طرح کا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ لے کر کے آیا، ساتھ میں ایک منافق تھا، اور دونوں کے مسئلے کو نبی نے حل کیا، لیکن اس منافق کو پسند نہیں آیا تو حضرت عمر کے پاس گیا اور جا کر کے مسئلے کو رکھا ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا اس مسئلے کا حل نبی نے اس طرح کر دیا ہے کہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اب فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ اب یہ تلوار کرے گی۔ جب تو نبی کے پاس سے ہو کر کے آیا ہے تو تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تو عمر کے پاس آ کر کے فیصلہ کرانا چاہتا ہے؟ ایسی محبت تھی ان صحابہ کے دلوں کے اندر، تو ہر جگہ وہ عزت کا مقام پاتے تھے۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور یہ بتائیں ہم میں سے کون ہے جو روزانہ سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر کے نبی کے بتائے ہوئے اعمال کو پورا کرتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہو، الف لام میم سے مفلحون تک پڑھتا ہو، آیت الکرسی پڑھتا ہو، چاروں کل پڑھتا ہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سوتا ہو؟ کون ہے ہم میں سے؟ بتائیں۔ آج ایسے لوگ بالکل غائب ہو چکے ہیں، اس لیے کہ سب کی راتیں آج موبائل کے ساتھ ہی نکلتی ہے اور اسی کے ساتھ گزر جاتی ہے، اور صبح بھی ہوتی ہے تو موبائل کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب ہم نے نبی کی سنتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو کہاں سے ہم کو عزت ملنے والی؟ ہم کو عزت ملے گی تو نبی کی سنت کے ساتھ ملے گی۔ ہم اپنے نبی کے ساتھ عشق کا معاملہ کریں، اپنے نبی کے ساتھ اپنے نبی کو بتائیں ہم آپ کے عاشق ہیں۔ صحابہ کے دلوں میں جیسا عشق تھا وہ اس کی محبت اپنے سینوں میں لائیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم آج بھی تھوڑا سا صرف متوجہ ہو جائیں گے اور سنتوں پر عامل ہو جائیں گے، اللہ رسول کی محبت ہمارے سینوں میں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ وہ مقام دیں گے، وہ عزت دیں گے کہ دنیا آ کر کے کہے گی ارے بھائی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں، حکومت کرنا تو تمہارا حق ہے، تمہارے نبی نے کر کے دکھایا ہے، اور عمر جیسا فرد تیار کیا ہے، اور عمر نے ایسی حکومت کر کے دکھائی ہے، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کرتی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم چاہتے بھی ہیں تو ہم کچھ نہیں کرنے پاتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، خود بھی سنت طریقے پر کھائیں، اپنی اولاد کو ساتھ لے کر کے کھائیں، اور سنت طریقے پر کھلانے کا ان کو عادی بنائیں۔ سونے سے پہلے اپنی اولاد سے کہیں بیٹے نبی نے یہ معمولات بتائے ہیں، مذاکرہ لیا جائے، دعوت کی محنت کے ذریعے یہ بات کتنی سمجھائی گئی ہے۔ گھروں میں ماحول بناؤ اور تعلیم کا ماحول بناؤ، اور اس انداز سے مذاکرے کا ماحول بناؤ، محاسبے کا ماحول بناؤ۔ لیکن ہم صرف عادت کے مطابق دعوت کی محنت میں لگے رہے، ہم نے دعوت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ہم عادت کے مطابق کر رہے ہیں، چلو سالانہ چلہ لگ جائے گا، چلیے یہ ہو جائے گا۔ نہیں، ہم ہر مرتبہ یہ تحقیق کریں، اپنے آپ میں ریسرچ کریں میری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی۔ اب تک کہ میں بیوی کو گالی دیتا تھا، پابندی سے وقت لگاتا تھا، 5 کام کرتا تھا، لیکن بیوی کے ساتھ میرا معاملہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ بچوں کو کب تک گالیاں دیتا رہوں گا؟ ارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے حالات اٹھا کر کے دیکھیں، ایسے ان کے اخلاق تھے، اللہ اکبر، ایسے اخلاق تھے کہ موچی کے پاس اپنا چپل بنانے کے لیے گئے تو موچی نے کہا 1 روپیہ ہوا، تو آپ نے اس کو 2 روپیہ دیا۔ صرف کس لیے دیا؟ بعد میں خادم نے پوچھا کہ حضرت اس نے 1 روپیہ کہا تھا، آپ نے 2 روپیہ کیوں دیا؟ کہا کہ اس نے میری ایسی تکلیف دور کی ہے جو میں خود سے نہیں کر سکتا تھا، 1 روپیہ میں نے اس کی جو اجرت ہے وہ دیا، اور 1 روپیہ اس کے احسان کا دیا۔ یہ ہمارے اکابرین تھے جو اخلاق سے مرصع تھے، اخلاق سے معمور تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے سینوں میں اللہ کی محبت تھی، رسول کی محبت تھی، اور ان کے سینے امت کے درد میں کھڑکھڑاتے رہتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا حال دیکھ لیجئے، آج ہمارا زیادہ تر وقت موبائل کے ساتھ گزر رہا ہے، گویا کہ ہم عاشق خدا ہونے کے بجائے عاشق موبائل ہو چکے ہیں۔
عاشق دنیا ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ پر خیال کریں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری زندگی کیسے بدلے گی۔ اب اس کا دو ہی راستہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گئے اور جا کر کے کہا کہ حضرت اللہ کی محبت میرے سینے میں کیسے آئے گی، اللہ کی محبت میرے سینے میں کیسے آئے گی۔ ان بزرگ نے کہا تمہارا ہاتھ لاؤ۔ انہوں نے ہاتھ لیا، اس پر اپنا ہاتھ رکھا، یا یہ کہ ان سے ہی کہا اپنے ہاتھ کو ذرا رگڑنا شروع کرو۔ اب انہوں نے یوں اس طرح رگڑنا شروع کیا، کہا کہ کیا ہوا، کہ حضرت بہت گرم ہو گیا ہے، بہت چٹکا مار رہا ہے۔ کہا کہ بس اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ ذکر سے دل گرم ہو جائے اور اللہ کے عشق کی آگ اندر جلنے لگے۔ آج ہم میں سے کون ہے جو 3 تسبیحات کی پابندی کرتا ہوں؟ آج ہم لوگ سونے کے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے سے محروم ہو گئے۔ لکھا ہے کتابوں میں آدمی کے گناہوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگ سے اچھے اعمال کی توفیق سلب ہوتی جا رہی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست سے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، کہ حضرت تہجد نصیب نہیں ہوتی۔ کہا کہ خود غور کرو تم سے کون سا گناہ ہو رہا ہے جس کی بنا پر تہجد نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگا حضرت میں نے غور کیا، مجھ سے بدنگاہی بہت ہوتی ہے، اس لیے میں تہجد سے محروم ہوتا جا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، تو ان کے پاس جا کر کے ایک شخص سے کہنے لگا کہ بتاؤ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نعمت سلب کر لیتے ہیں۔ میں نے فلاں گناہ کیا لیکن میری کوئی نعمت سلب نہیں ہوئی۔ تو عالم حیران ہوئے کہ یہ کون سی بات ہے۔ اس وقت کے جو نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی اور کہا کہ جاؤ دیکھو فلاں بندہ فلاں عالم سے یہ بات پوچھ رہا ہے، فلاں شخص سے یہ بات پوچھ رہا ہے، اس سے جا کر کے کہہ دو پہلے تم کو جو مناجات میں لذت ملتی تھی وہ لذت باقی ہے کہ چلی گئی۔ کہا کہ ہاں وہ لذت تو چلی گئی۔ کہا کہ تمہارے گناہوں کی نحوست سے تمہاری مناجات کی لذت کو سلب کر لیا گیا۔ آج ہم لوگ نعمت صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ نعمت آنکھ کا دیکھنا، چلنا پھرنا بولنا، یہ نعمت تو یہ بھی ہے کہ ہم کو عبادت میں لذت ملے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اندر کے حالات کو سلب کر لیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں آ کر کے بیٹھے اور آ کر کے آپ نے تصنیف و تعریف کا کام کرنے کا ارادہ کیا، کچھ پڑھنے لکھنے کا ارادہ کیا، کچھ مجلس کا ارادہ کیا، لیکن اندر سے جیسے سارا کا سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، کسی چیز میں جی نہیں لگتا تھا۔ بہت حیران ہوئے، بہت پریشان ہوئے، ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے۔ دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ آج ہم تم ہوتے نا تو فوراً سوچتے لگتا کسی کو دیکھے نہیں گیا، کسی نے کچھ کیا بولے سب میرا چلا گیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر کہاں جاتی ہے؟ اللہ کی طرف جاتی ہے، اور جن کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا ہے ان کی نظر فوراً مخلوق کی طرف جاتی ہے۔ کسی نے ایسا کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے تو فوراً دل میں خیال کیا مجھ سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ جی وہ کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا جس کی وجہ سے میرا سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اللہ بتا دیجئے۔ فوراً اللہ نے دل کے اندر القاء کر دیا کہ تم نے فلاں فلاں کام کیا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ سب کچھ چھوڑا اور جا کر کے اپنے گھر میں جو مرغیوں کا دربہ تھا اس کو کھولا، مرغیوں کا دانہ پانی دیا، اس کے بعد آ کر کے سارے لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں آ جاؤ، ایک بہت اہم مضمون بیان کرنا ہے۔ جب لوگ آ کر کے جمع ہو گئے کہا کہ دیکھو آج ہمارے گھر میں ہماری اہلیہ کہیں جا رہی تھی اور ہم سے یہ کہہ کر کے گئی تھی کہ میں رشتہ داری میں جا رہی ہوں، فلاں وقت مرغیوں کو کھول کر کے ان کا دانہ پانی کر دینا، میں بھول گیا، ان کو وقت پر غذا نہیں دینے پایا تو ان کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری سارے معرفت کے جذبات کو سلب کر لیا تھا۔ آج ہم عبادت میں لذت چاہتے ہیں، ہم دین کے کام میں انہماک چاہتے ہیں، آج ہمارا جی کوئی نہیں لگ رہا ہے۔ ایک طرف ہم بیوی کو گالی دے رہے ہیں، بچوں کو گالی دے رہے ہیں، دوسروں کی ماں بہنوں کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ بد اخلاقیاں ہیں، تو کہاں سے ہم کو عبادت کی لذت ملے گی؟ اس لیے ہم اب اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں بھرنے کی کوشش کریں، اور اس کا آسان ذریعہ یہ ہے اب کثرت سے ذکر کریں۔ آج ذکر کرنے والے بالکل ختم ہو چکے ہیں، پابندی سے ذکر کا اہتمام کریں۔ ہم جب ذکر کرنا شروع کریں گے تو اللہ کی محبت کا نور ہمارے سینے میں آئے گا، ہمارے اخلاق درست ہوں گے، اور پھر ہماری کمی کوتاہی کا ہم کو احساس ہوگا۔ آج ہم کو ہماری کمی کوتاہی کم نظر آتی ہے اور دوسروں کے اندر کمی کوتاہی زیادہ نظر آتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک روایت لکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں
تو اس کو لایانی اور فضولیات سے رغبت ہو جاتی ہے. اور دوسروں کے معاملات کو دیکھنا اور دوسروں کو عیوب اور نقائص کو دیکھنا، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ تو واہیات ہے، یہ تو خرافات ہے. ہم دوسروں کو عیوب اور نقائص کو دیکھیں گے، اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہمارے اندر ہمارے عیب نظر آنے لگے پھر ہماری ترقی ہو جائے گی، اور جب ہماری نظر ہماری خوبیوں اور کمالات پر زیادہ ہونے لگتی ہے پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ میں ہی خدا بن جاتے ہیں. میں تو ایسا ہے، میں تو ایسا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، میں چونکہ میری طبیعت علیل ہے، میری آواز ہی بیٹھ رہی ہے اور کل سے طبیعت خراب تھی، آپ لوگوں کی محبت میں میں صرف زیارت کے لیے آ گیا اور یہ سوچ کر کے آیا تھا ایک پروگرام طے ہے، اعلان ہو چکا ہے، اگر نہیں بیان کر سکا تو ان علماء میں سے کسی سے کہوں گا بیان کر دینا، میں تھوڑا سا ذکر کرا دوں گا. لیکن آپ لوگوں کی محبت میں بیٹھا، چند باتیں کیا. بس میری ایک عاجزانہ درخواست ہے، ان دو کاموں کو شروع کر دیا جائے. ایک تو یہ کہ اپنے گھر میں تعلیم کو جاری کریں، جتنی جلدی ہو سکے گھر میں اپنے تعلیم کو جاری کریں اور کچھ دیر اپنے گھر کے لوگوں کو لے کے ذکر اللہ کا اہتمام کریں اور جہرن ذکر کریں تاکہ ہمارے بچے دیکھیں. اس لیے کوئی طرح طرح کا ویڈیوز دیکھ کر کے وہی چیز زبانوں پر لانے لگے ہیں. اب جب گھر میں ہم اللہ 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 کی ضربیں لگائیں گے، ہمارا بچہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کہے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہے گا تو کیا اللہ کا عاشق نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا. تعلیم کو جاری کریں اور گھر میں ذکر کو جاری کریں. اور دوسری درخواست یہ ہے، چل پھر کر کے ان بچوں کے ہاتھ پہ شفقت سے ہاتھ، سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھیں اور ان کو مسجد لائیں، ان پر خرچ کریں. اور ہماری اپنی ذات سے اگر کوئی ایک بچہ بھی نمازی بن گیا، چاہے کسی ڈھنگ سے ہو، ہماری صلاحیت کے ذریعے یا ہمارے مال کے ذریعے ہماری نجات کے لیے کافی ہے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اسی ذکر کو سکھانے کے لیے ہمارے بزرگان دین جس انداز سے ذکر کرتے تھے، انہوں نے اس طریقے پر ذکر کر کے اپنے سینوں کو اللہ رسول کی محبت سے معمور کیا تھا. اسی طریقے پر کچھ دیر ذکر کریں گے اور اس ذکر کا مقصد یہ ہوگا ہم اس انداز سے ذکر سیکھ لیں اور اس کے بعد تنہائیوں میں خود سے اس طرح ذکر کریں. پھر دیکھو جب ذکر کر کے اٹھیں گے تو ایسی لذت ملے گی. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم گزرے. ہندوستان میں سب سے پہلے اردو زبان میں تفسیر لکھنے والے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ مسجد سے ذکر جہری کر کے اٹھ کر کے آئے ہیں تو باہر ایک کتے پر نظر پڑ گئی. صرف اس کو اس طرح دیکھ لیا، وہ کتا کتوں کا سردار بن گیا. ذکر کی وہ تاثیر ہوتی ہے. جب وہ کتا چلتا تھا تو سارے کتے اس کے پیچھے چلتے رہتے تھے اور اس کے اندر اللہ کی محبت ایسی آ گئی کتے کے اندر، جبکہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن اللہ کے ذکر میں وہ تاثیر ہے. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، غور سے سنیں، ایک مرتبہ اس نے سر عام جفتی کر لیا کتیا کے ساتھ اور کسی مرد کی نظر پڑ گئی. اتنی حیا اس کے اندر آئی، سر پٹک پٹک پر مر گیا کہ میرے اس عمل کو کسی نے دیکھ لیا. جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر آدمی کو اللہ سے ایسے ہی حیا آتی ہے کہ میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں بدنگاہی کر رہا ہوں، میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں سنت کے خلاف بیٹھوں، میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں ایسے چلوں. پھر پوری زندگی تبدیل ہوگی جب عشق الہی آئے گی. چلیں گے تو سنت طریقے پر، بولیں گے تو سنت طریقے پر. اور یہ کوئی سیکھنے کی چیز نہیں ہوگی بلکہ محبت وہ شے ہے، محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت کو. ہم جب محبت سے اپنے سینوں کو بھر لیں گے تو ہماری پوری زندگی بالکل درست ہو جائے گی، کوئی اس کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صرف وہ پابندی سے ذکر اللہ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات ابھی درمیان میں یاد آ گئی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات دن بدن بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا گزشتہ دنوں میں آسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات پیش آئے. جو لوگ میڈیا سے لگے ہوئے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں سے میری ایک گزارش ہے، جب اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں دل دکھتا ضرور ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. بس اسی وقت موبائل کو ایک کنارے رکھ کر کے، سجدے میں سر رکھ کر کے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. اللہ جی معاف کر دیجئے، ہو سکتا ہے یہ میرے اپنے گناہ کی نحوست ہوگی کہ وہاں کے مسلمان پریشان ہیں. اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں سے معافی کے بعد یہ درخواست کریں، اے اللہ میں وہاں جا نہیں سکتا، ان کی مدد کر نہیں سکتا، تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، تیری محبت کا واسطہ اگر مجھ کو موقع ملتا میں ضرور جاتا، ان کی مدد کرتا. لیکن اللہ اب صرف اتنا
کر سکتا ہوں، آپ کی رحمت کو متوجہ کر سکتا ہوں۔ مولا میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، ان کے گناہ کو معاف کر دیجئے اور ان کے حالات کو درست کر دیجئے۔ لیکن افسوس اس عمل کو کرنے کے بجائے ہمارا وہ جو نوجوان ہے وہ موبائل پر جب دیکھتے اس طرح کے حالات کو، تھوڑے دیر میں اس کے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر اسی موبائل پر ننگی فلمیں دیکھتا ہے، اسی موبائل پر ننگی فلمیں دیکھتا ہے۔ ایسے جو نوجوان میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ایسا ایسا ایسا، میں صرف ان سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھنے کے بعد کیا کیفیت تھی؟ کہا کہ وہ آتے ہیں اس انداز سے کہ مجھ کو متاثر کرے، لیکن متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ آگے سوال یہی کرنے والا، اچھا ٹھیک ہے تہجد تو پڑھ لی ہوگی نا؟ نہیں میرا فجر بھی نہیں، میرے اس سے تجھ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اپنی ہی زندگی نہیں بدل سکا۔ حالات طے ہونا چاہیے، جب کہیں دوسری طرف حالات ہوں تو وہ حالات ہمارے لیے عبرت اور سبق ہوتے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی کو بدلنے میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ سب طرف کے حالات کو درست کر دیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ جو حالات آسام کے مسلمانوں پر ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ہے، یہ سمجھے کہ سب ہماری گناہوں کی نحوست سے ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے روزانہ ایک تسبیح آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیں، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے پڑھنے کے بعد دعا کریں، اے اللہ آپ کے لاڈلے کی امتیوں کو معاف فرما دیجئے اور ان کے حالات کو درست فرما دیجئے، اس لیے کہ اس ملک میں یہاں کے لوگوں کے عزائم اچھے نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے مخلص نہیں ہیں۔ اب ہماری نظر صرف اپنے خدا واحد پر اور اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، وہی حالات کو بدلنے والے ہیں۔ لوگوں کے قلوب ان کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ چاہے تو ایسے کر دیں چاہے تو ایسے کر دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔